سیرت نبوی ایک مختصر تعارف۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ آپ کا نسبی سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ پیدائش کے تعلق سے مختلف روایات ہیں، لیکن مشہور اور معروف قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ صبح صادق کے وقت مطابق 22 اپریل 571 عیسوی میں ولادت مبارکہ ہوئی۔ سب سے پہلے ابو لہب کی باندی صوبیہ نے دودھ پلایا، پھر عرب دستور کے مطابق دائی حلیمہ لے گئی۔ انہوں نے آپ کی پرورش بھی کی اور دودھ بھی پلایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 4 یا 5 سال حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آغوش میں رہے۔ اسی دوران پہلی بار سینہ مبارکہ چاک ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ گئے۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو والدہ محترم کا انتقال ہو گیا اور آپ اپنے شفیق دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ وہ آپ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب آپ 8 سال کے ہوئے تو دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ انہوں نے بڑی توجہ سے آپ کی دیکھ بھال کی اور اپنے بیٹوں کے مقابلے آپ کو ترجیح دیتے تھے۔ کچھ دنوں تک آپ نے بکریاں بھی چرائی اور چچا کے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر بھی کیا۔ اسی راستے میں بحیرہ راہب ملا، جس نے آپ میں علامات نبوت کی نشاندہی کی اور ابو طالب سے کہا کہ انہیں لے کر واپس مکہ لوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل روم ان کو قتل کر ڈالیں۔ جب آپ کی عمر 25 سال ہوئی تو حضرت ختیجہ نے جو پہلے سے آپ کے اخلاق سے کافی متاثر تھی، شادی کا پیغام بھیجا، جسے آپ نے قبول فرما لیا۔ چنانچہ 20 اونٹنی مہر کے بدلے آپ کا نکاح حضرت ختیجہ کے ساتھ ہو گیا، جن کی عمر 40 سال تھی۔ خطبہ نکاح آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ آپ کی عمر 35 سال تھی تو کعبے کی نئی تعمیر ہوئی، لیکن جب اس کی دیواریں بلند ہو گئی اور حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ 4-5 دنوں تک یہ معاملہ چلا۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ کل صبح جو سب سے پہلے کعبے میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کا فیصلہ کرے گا، اور یہ فیصلہ کرنے کا حق آپ کے حصے میں آیا، اور آپ کے فیصلے نے سارا جھگڑا ہی ختم کر دیا۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو حضرت جبریل امی وحی لے کر آئے اور اللہ کا پیغام سنایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ وحی کی یہ بات آپ نے سب سے پہلے حضرت ختیجہ کو بتایا۔ وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ ان کی باتیں سن کر حضرت ختیجہ کو اور یقین ہو گیا۔ آپ کی خاموش دعوت پر عورتوں میں ختیجہ، مردوں میں ابو بکر، بچوں میں علی اور غلاموں میں زید بن حارثہ ایمان لائے، اور دعوت کا یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ پھر 7 سال تک کھلم کھلا لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دی، اور ان کے بعد ہجرت تک بیرون ملک اسلام پھیلایا۔ ہجرت حبشہ یہ اسلام کی پہلی ہجرت ہے جو بعثت کے 5ویں سال عمل میں آئی۔ جب کفار و مشرکین نے حد سے زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا تو حکم رسول پا کر کئی مسلمانوں نے ملک شام کی جانب ہجرت کی۔ پھر چند دنوں بعد دوسرے مسلمانوں نے بھی ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ جب اہل مکہ آپ کو اسلام سے روکنے میں ہر طرح سے ناکام رہے تو اس نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ بنو ہاشم کے تمام افراد نے سخت تکلیف اٹھائی اور شیب ابو طالب میں مکمل 3 سال تک رہنا پڑا۔ عام الحزن، اعلان نبوت کے 10ویں سال پہلے ابو طالب پھر حضرت ختیجہ کی وفات ہو گئی، جس نے آپ کو حد درجہ غمگین کر دیا۔ اسی وجہ سے یہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال کہلایا۔ معراج، اللہ نے رات کے مختصر حصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7واں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک سفر کرایا اور قرب خاص میں ملاقات سے نوازا۔ اسی سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اس سفر سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انمول تحفہ نماز لے کر واپس ہوئے۔ پہلی بیعت عقبہ، یہ اعلان نبوت کے 11ویں سال کا واقعہ ہے کہ حج کے موقع پر مدینے کے 6 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے وطن جا کر تبلیغ کریں گے۔ پھر دوسرے سال حج کے موقع پر اوس و خزرج کے لوگ آئے
اور ان لوگوں نے دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ دوسری بیعت عقبہ، اعلان نبوت کے 13ویں سال جون 622 عیسوی میں مدینہ کے 70 لوگ حج کے لیے آئے اور آپ کے ساتھ ایک خفیہ میٹنگ کی، آپسی تعاون کے عہد و پیمان کیے اور ایک عہد نامہ تیار ہوا کہ اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور کسی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ ہجرت، دوسری بیعت عقبہ کے بعد ہجرت کے لیے راستے ہموار ہو گئے اور خطرات کے باوجود اسلام کی خاطر جان کی بازی لگا کر مسلمانوں نے ہجرت کی۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں حضرت ابو سلمہ تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جیسے ہی اللہ کا حکم آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراز و ہم سفر ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت فرمائی اور کفار و مشرکین ہاتھ ملتے رہ گئے۔